جناب محترم ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا مختصر سا تعارف ضروری ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے سب کانٹیننٹ میں اردو پڑھنے، اردو بولنے اور اس کے فروغ کی تمنا رکھنے والوں کی ایسی خدمت بے انتہا خاموشی سے کری ہے اور کر رہے ہیں جن کا ثانی نظر نہیں آتا۔ اسلامک فاؤنڈیشن فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ کے ڈائریکٹر جناب محمد پرویز صاحب MSc in Botany, MPhil, PhD, post doctoral CSIR, teaching, learning, research, writing, editing and publishing کے میدان میں ان کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے۔ آپ کی خدمات اس لیے بھی منفرد ہیں اور بے مثال بن جاتی ہیں کہ ان کے ایک ایسی زبان کو جلا بخشی ہے جس کا وجود سائنس اور ٹیکنالوجی میں اپنی نظر کو پہنچ چکا تھا۔ ملک کی پہلی اردو یونیورسٹی مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر رہ چکے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں اور ایون بڑوں کے بھی کالج ذاکر حسین کالج میں بطور پرنسپل اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ AMU ڈاکٹر ذاکر حسین کالج اور کے باٹنی ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر رہ چکے ہیں۔ آپ کی سائنس پر لکھی ہوئی بکس کا ڈفرینٹ لینگویجز میں ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوشنز، ریناؤنڈ یونیورسٹیز کے مختلف سیمینارز، کانفرنسز میں آپ کو انوائٹ کیا جاتا رہا ہے۔ باوجود بہت مصروفیات کے آپ کئی ایک ایجوکیشنل پبلیکیشن ہاؤس کی نگرانی و سرپرستی کرتے ہیں۔ 1992 میں آپ نے انجمن فروغ سائنس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس کے انڈر اردو منتھلی سائنس 1994 سے پبلش ہو رہا ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر اسلم پرویز۔ السلام علیکم۔ پروگریسو گروپ کے منتظمین حضرات اور خواتین، ذمہ داران، وہ تمام بچے اور بچیاں جو یہاں تشریف لائے ہیں اپنی محنتوں کا پھل وصول کرنے، ان کے والدین، اساتذہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آ کر، اور جیسی ہمیشہ ہوتی ہے جب ایسے پروگراموں میں آپ جاتے ہیں، اور خاص طور سے اس وجہ سے بھی کیونکہ میرا جو اصل تعارف ہے یہ ان کی محبت، انہوں نے جو کچھ کہا، لیکن میرا اصل تعارف یہ ہے کہ میں اسی پرانی دہلی کا رہنے والا ہوں۔ بلی ماران کی میری پیدائش ہے، بچپن انہی گلیوں میں گزارا، اور اپنی دلچسپی کی وجہ سے سائنس کا طالب علم ہوا، کچھ اور آگے سفر کیا تو پھر قرآن کا طالب علم ہوا، اور اب سائنس اور قرآن کو لے کے کس طرح سے میں یعنی اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لا سکا، اور اس کا ایک میسیج، ایک پیغام ہے۔ کیونکہ یہاں میں آپ سے عرض کروں کہ ابھی انعامات کا سلسلہ جو ہوا تو سب سے پہلے اپنے حفاظ بچوں کو ہم نے انعام دیا، اور اس چیز کو اپریشیٹ کیا، جو یقیناً قابل تعریف ہے کہ آج ہماری اس برادری نے کتنے حافظ پیدا کیے، اس کو اپریشیٹ ہم نے کیا۔ پھر ہم اسکول کے بچوں کے انعامات دے رہے ہیں۔ حفاظ بچے اور کافی اکثریت، جیسے انہوں نے ایک مدرسہ بھی اڈاپٹ بھی کیا، تو وہ بچے تو کچھ عصری تعلیم پا رہے ہیں، لیکن ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جو بچے ہمارے جن اسکولوں کو یہاں ذکر کیا گیا، حالانکہ اس میں کچھ سو کالڈ مسلم اسکول بھی تھے، ہمارے کرسنٹ کا بھی نام تھا، نیو ہورائزن کا بھی نام تھا، رابعہ ایک ایکسیپشن ہے کیونکہ میجر عبدالرشید مرحوم نے اپنے زندگی میں وہاں پہ قرآن ترجمہ ٹرانسلیشن کلاسز انٹروڈیوس کر دی تھیں جو آج تک چلتی ہیں۔ تو اس اسکول کو چھوڑ کے باقی اسکول میں باضابطہ طور سے قرآن سے جوڑنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہی میرا آج کا موضوع رہے گا کہ کیا ہم قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا افورڈ کر سکتے ہیں، یا اگر کرتے آ رہے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کیا قرآن کو یا دین کو، اسلام کو الگ سے سمجھنا اور علم الگ سے حاصل کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، یا ان کے بیچ میں باہم کوئی ربط ہے یا رشتہ ہے؟ کیونکہ اس رشتے کو ہم سمجھ جائیں گے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی کہ تعلیم حاصل کرنا
نہ صرف یہ کہ جیسی یہاں بات ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں چرچا ہے اب الحمدللہ کہ یہ ایک عصری ضرورت ہے، آج کے وقت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ بات بھی ہمیں احساس ہوگی کہ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن سے ہمیں دور ہونے کی جو بہت سارے نقصان ہوئے، اس میں یہ بھی ہوا کہ ہماری عبادتیں بڑی محدود ہو گئیں۔ ہماری عبادتیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ایک نئی جو زور پہ ہے آج کل چیز عمرہ، وہ جڑ گئی آ کے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے عبادات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ان کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو دیگر احکامات ہیں جن پہ عمل کرنا عبادت ہے، ان سے ہم کیوں دور رہے؟ سب سے بڑی بات یہ کہ قرآن سے دور ہے ہماری اکثریت۔ میں بچپن میں مجھے بھی جو اس طرح قرآن پڑھایا گیا تھا وہ ایسا تھا کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا، کیونکہ ناظرہ قرآن جب آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ۔ یعنی جب آپ انگلش کی پرائمر بھی اسے پڑھاتے ہیں تو اے کے ساتھ ایپل بنا کے دکھاتے ہیں، یہ ایپل ہے، یعنی وہ اے فار ایپل تو ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین کیا مطلب ہوتا نہیں سمجھاتے۔ تو یہ انتہا ہے ریچولزم کی کہ بہرحال تو میرا آج کا جو موضوع ہے وہ نظام علم قرآنی تناظر میں، مجھے اندازہ ہے کہ یہ محفل بہت زیادہ لمبی یا سنجیدہ گفتگو کے لیے اس وقت تیار نہیں ہوگی، لیکن میں مختصراً کچھ اہم چیزیں جو مجھے موقع یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہ ایک ایٹم کی شکل ہے، جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں انہیں تو بخوبی اندازہ ہوگا، جس کے سینٹر میں ایک نیوکلیس ہے۔ تو اس میں سینٹر میں ایک نیوکلیس ہے جس میں پروٹونس اور نیوٹرونس ہیں، اور اس کے چاروں طرف الیکٹرونز گھومتے رہتے ہیں۔ اس ایٹم کو قانون، اس کے لاز جو ہیں ایٹامک لاز، وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ کسی الیکٹران میں یہ مجال نہیں ہے کہ اپنے شیل اپنے آربٹ سے دوسرے میں چلے جائے، ایل والا ایم میں نہیں جا سکتا، ایم این میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نے ان کو باندھ رکھا ہے، اس سے انچ بھر بھی ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے۔ دوسری مثال دیکھیں پلانیٹری سسٹم کی، ہمارے سولر سسٹم، نظام شمسی ہمارا، جس میں سورج ہے، اس کے سیارے ہیں، وہ چاروں طرف اپنی اپنی رفتاروں سے اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، اور اس میں پریسیزن کا یہ عالم ہے کہ ہم مہینوں پہلے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا حساب لگا کے اپنے یہاں فجر اور مغرب کے کیلنڈرز نکال لیتے ہیں۔ یہ پریسیزن ہے۔ اتنی بڑی بڑی باڈیز ہیں، کس طرح لٹکی ہوئی ہیں۔ اگر ہم سائنس کی بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھتے تو ہمیں نہیں پتہ، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح سے لٹکے ہوئے ہیں۔ میں اس کو یہاں لٹکا نہیں سکتا، چھوڑوں گا نیچے گرے گا، کیونکہ گریوٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ لٹکے ہوئے ہیں، کس طرح لٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس پہ سوچا ہے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے۔ یہ ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے ہمارے سیل میں۔ نیوکلیس جیسا آپ نے ایٹم میں دیکھا تھا، ہر جاندار میں بھی اس کے اندر کروموزومس ہوتے ہیں دھاگے جیسے، اور اس کے اندر جو اصل جینی مادہ ہوتا ہے جو اب بہت عام زبان کا حصہ بن چکا ہے، ڈی این اے۔ یہ ڈی این اے کے اسٹرینڈس ہیں۔ اس میں آپ یہاں نیچے دیکھیں گے کہ سی کے سامنے جی اور ٹی کے سامنے اے لکھا ہوا ہے۔ یہ پیئرنگ ہے نائٹروجن بیسس کی، جو ایگزیکٹلی ایسی ہوتی ہے کہ ایڈینین تھائمین کے ساتھ، سائٹوسین گوانین کے ساتھ۔ اسے آپ چینج نہیں کر سکتے، کچھ قانون ہے جس کو باندھے ہوئے ہیں اسی کریٹر کے، اسی خالق کے جس نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے ہر چیز بنایا ہے۔ یہ اسی گریوٹی کی میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ جس چیز کو آپ اوپر سے چھوڑیں گے وہ نیچے گرے گی۔ ان چند مثالوں کو بتانے کے بعد میں یہ آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ کائنات کی ہر چیز، شاید آپ کو سن کے حیرت ہو، کائنات کی ہر چیز مسلم ہے، کیونکہ مسلم کا مطلب ہے ون ہو ہے سرنڈرڈ، جو اللہ کے احکامات کے آگے جھک گیا ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے احکامات کے آگے جھکی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے احکامات کے حساب سے چل رہی ہے۔ چند مثالیں میں نے یہاں دکھائی آپ کو۔ ایٹم ہے، ایٹم جیسی چھوٹی سی جسے ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ پورا پلانیٹری سسٹم جو آسمان میں ابھی رات کو آپ کو تارے نظر آئیں گے، صبح کو سورج نکلے گا، شام کو چاند نظر آئے گا، یہ قوانین سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے حساب سے چلتی ہے۔ صرف انسان کو اس نے چوائس یا نفس دیا ہے کہ چاہو تو وحی پہ چلو، میرے احکامات پہ چلو، چاہے احوا پہ چلو، اپنی خواہشات پہ چلو، اپنے سماج پہ، اپنے لائکس ڈس لائک پہ، اپنی رسم و رواج پہ، جس چیز پہ چاہو چلو۔ آپشنز دو ہی ہیں، اور اس میں بھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہے، کوئی گرے ایریا بیچ میں نہیں ہے۔
کیونکہ یا تو آپ اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں، بیچ کی سٹیج ایگزسٹ نہیں کرتی، حالانکہ ہماری اکثریت اس میں زندگی گزارتی ہے، لیکن در حقیقت وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اس آیت میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے قانون کے حساب سے چلتی ہے، اور اس کا، کیونکہ دین لفظ کو میں نے بریکٹ میں قانون اس لیے لکھا ہے کہ جو عربی کا لفظ دین ہے اس کے 3 اہم مطلب ہیں: قانون یعنی لا، اطاعت یعنی سبمیشن، اور یوم الدین یعنی قیامت کا حساب کا دن، مالک یوم الدین جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ دین کا لفظ قانون کے لیے بھی آتا ہے، اور بہت جگہ نہ صرف لغات میں بلکہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے جب پوری کائنات میرے قانون پہ چلتی ہے تو تم اپنے لیے کچھ اور قانون بناؤ گے، اور نہیں بناؤ گے تو میرے قوانین پہ چلو تاکہ تقوی اختیار کرو۔ اگر ان پہ نہیں چلتے تو تم کسی اور کے متقی بنو گے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رکنا، یعنی 100% یا ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن گائیڈنس، ٹو ڈیوائن آرڈر، اللہ کے احکامات پہ۔ اور جو یہ کرتا ہے وہی مسلم ہوتا ہے، کیونکہ مسلم کا مطلب یہ ہے ون ہو ہے سبمٹڈ، جو پوری طرح سے اللہ کی اطاعت میں چلا گیا۔ جو مسلمہ لگا کہتا ہے میں تیرا مسلم ہوں کیونکہ تیرے احکامات پہ چلتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال بہت بڑا یہ آتا ہے کہ وہ احکامات قرآن میں ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو پھر عمل کس طرح کا ہے؟ بلکہ اور بنیادی بات آپ کو بتاؤں، ہماری بنیاد جو ہے ایمان کی وہ لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کلمہ طیب انکار سے شروع ہوتا ہے، ڈینائل، دیر از نو گاڈ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو اس کی سٹیجز بھی 2 ہیں۔ پہلے ہمیں اپنے ذہنوں سے، اپنے دل دماغ سے جو اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ان کو نکالنا ہوتا ہے، اور جب وہ سلیٹ صاف ہو جاتی ہے تو پھر اللہ میاں کی استھاپنا ہوتی ہے۔ یعنی لا الہ کے مرحلے سے گزرے بنا الا اللہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں یہ جو مرحلہ ہے دیگر اللہوں کو ہٹانے کا، اس میں یقیناً آپ یہ سوچیں گے کہ میں کیا کفر بک رہا ہوں، یہ کن اللہوں کی بات کر رہا ہوں؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست دکھا سکتے ہو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہو، نفس کو خدا بنا رکھا ہو، یعنی اس کا دل جو ہے وہ اس کا خدا بن گیا۔ یعنی خدا کون ہوتا ہے؟ جس کے آپ فالو کرتے ہیں، جس کے کہنے پہ، جس کے احکامات پہ آپ چلیں، وہ آپ کا خدا ہے۔ تو جب ہم دل کے کہنے پہ زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا خدا دل ہوا، بھلے ہی ہم تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھتے رہیں، کیونکہ جو ہم کرتے ہیں اصل چیز وہ ہے، وی آر واٹ وی ڈو، ہمارا عمل جو ہے وہی بتاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، یعنی ٹوٹلی سبمٹ کرے ہوئے ہیں، مکمل مطیع ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کو میں نے سرخ سے اس لیے لکھا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جو میں ابھی بات کہہ رہا تھا اللہ کے حکم کے حساب سے چلتی ہے، کیونکہ چوائس کسی کے پاس نہیں ہے سوائے انسان کے۔ بلا شبہ رات و دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا، ان سب میں آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی جو دھیان دیتے ہیں اللہ کے احکامات پہ چلنا چاہتے ہیں ان کو۔ یہ آیت میں نے اس لیے بتائی کیونکہ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز، ہر تخلیق ایک آیت ہے اللہ کی۔ یعنی آیات 2 طرح کی ہوئی، ایک وہ جو قرآن میں ہے، وہ اللہ کا قول ہے، اور جتنی کریشنس ہیں وہ اللہ کا فعل ہے یا عمل ہے، دی ورک آف گاڈ اینڈ دا ورڈ آف گاڈ۔ دونوں کے بیچ میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، دونوں میں بالکل آپ کو مماثلت ملے گی اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں دونوں کی، جو مجھے موقع ملا ہے قرآن کا اور سائنس کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ کتنی کمپیٹیبلٹی ہے دونوں چیزوں کے بیچ میں۔ یقیناً آسمان اور زمین کی پیدائش / مخلوق میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں۔ یہ اسی بات کو دوسری انداز سے کہا گیا، اور ان عقل مندوں کا ذکر کیا گیا جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور نتیجتاً بول اٹھتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ یعنی باطل نہیں بنایا۔ اب کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کو قرآن عقل مند کہہ رہا ہے؟ جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے کیا؟
زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرنا، اب اس میں پوری فزکس بھی آ گئی، ایسٹرونومی بھی آ گئی، اور کون سا علم ہے جو نہیں آیا؟ قرآن ان کو عقل مند کہہ رہا ہے کہ وہ زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ میں نے آیتیں اس لیے چنی تھی کہ ہمارے یہاں کئی بڑی غلطیاں تاریخی طور سے ہوئی ہیں، جس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم نے علم کو تقسیم کر دیا۔ یہاں اس وقت نہیں ہے، لیکن یوٹیوب پہ میری چینلز ہیں جس میں علم کا، سائنس کا پوری وضاحت سے میں نے پریزنٹیشنز بنائے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اب چیز ایسی چیز نہیں ہے جس پہ لوگ نہ سمجھتے ہوں یا ایگری نہ کرتے ہوں۔ علم ایک ہے، جب طلب العلم ہے، بلکہ اس میں بھی میں آپ کو ایک جب سلائڈ دکھاؤں گا پھر اس بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ یہ وہ سلائڈ ہے، یہ الموری ڈکشنری ہے جو انگلش عربی کی ڈکشنری ہے۔ اس میں آپ دیکھیں علم کی تعریف کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سائنس، یعنی جس کو انگلش میں ہم سائنس کہتے ہیں اس کو عربی میں علم کہا جاتا ہے، کیونکہ سائنس کا مطلب یہ ہے کہ انجان چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا، یہی مطلب علم کا ہے۔ تو جس چیز کو آپ انگلش میں سائنس کہتے ہیں اس کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ عرب کنٹریز میں گئے ہوں یا نیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، تو کسی بھی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں گے فیکلٹی یعنی سائنس فیکلٹی لکھا ہوگا تو کلیات العلوم لکھا ہوگا۔ سائنٹسٹ کو عالم کہا جاتا ہے عربی میں عرب کنٹریز میں، ہمارے یہاں اصطلاح وہ دوسری سینس میں استعمال ہوتی ہے۔ اور سائنس جو ہے وہ کوئی مضمون یا سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک میتھڈولوجی، ایک طریقت ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کھوج کرنے کا، جاننے کا اس کے بارے میں۔ تو اب اگر علم سائنس ہے تو طلب العلم فریض علی کل مسلم، جو رسول پاک کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ علم حاصل کرنا فرض ہے، تو بھی اس کا کیا مفہوم ہے؟ اب جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اتنی اہم آیت ہے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول دی ہیں۔ تو اس کائنات کی آیات جتنی ہیں ان کو آج سمجھ کون رہا ہے؟ وہ قومیں جن کے پاس علم ہے۔ اس علم سے آج کی کیا چیز ایجاد نہیں ہوئی جس ٹیکنالوجی کو ہم یہاں استعمال کر رہے ہیں، جس کی بات یہاں ہو رہی ہے، چاہے وہ موبائل ہو یا کچھ بھی ہو، نیم اینی تھنگ، وہ پوری ٹیکنالوجی جہاں سے آ رہی ہے، جس سائنس سے آ رہی ہے، اس کے پیچھے جو اللہ کی تخلیقات ہیں، آیات ہیں، ان کو جان کون رہا ہے؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ قد فصلنا الآیات لقوم مسلمین، نہیں، قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، جو علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے اپنی آیتیں کھول دی ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے کائنات کی آیات ہوں۔ تو یہاں علم کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، جس قرآن کو ہم نے لپیٹ کے جزدان میں اوپر رکھا ہوا ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور یقین جانے میں اسی علاقے میں پلا بڑھا، بلی مارا، جامع مسجد۔ جب تک میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنا نہیں شروع کیا، ہو سکتا ہے میں بدنصیب رہا ہوں اور آپ مجھ سے بہتر رہے ہوں، کہ کسی واعظ میں، کسی ممبر سے، کسی خطبے میں مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم۔ قصص 85 جب میں نے پڑھی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی۔ فرض علیک القرآن صاف لکھا ہوا ہے، قرآن فرض ہے ہم پہ، اور ہمیں یہی نہیں پتہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تو کس طرح کی فرض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نماز فرض ہے، ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، روزے فرض ہیں، ہم کیا اہتمام کرتے ہیں، قرآن فرض ہے، کیا اہتمام ہے؟ یہ اہتمام ہے کہ بچے کو بچپن میں پڑھا دیا بنا سمجھے سمجھائے، اور شروع کرنے کا بھی جشن ہو گیا، ختم قرآن کا بھی جشن ہو گیا، جتنا پیسہ ضائع کرنا ہوا اسی حساب سے فنکشن ہو گیا، بہت ضائع کرنا ہے تو بہت بڑا کر دیا، ورنہ شیرین تو بٹی گئی۔ اور کیسا مذاق کیا کہ اس بچے کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا سمجھ رہا ہوں، اور اس کو ہم کتاب ہدایت کہتے ہیں، دا بک آف گائیڈنس۔ ایسی کتاب ہدایت جس سے ہم ہدایت لینا نہیں چاہتے، اس سے تبرک اور برکت اور وسیلہ اور شفاعت ساری چیزیں لے لیں گے۔ جس مقصد کے لیے وہ بھیجا گیا اس مقصد تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اب دیکھیے، یہ آیت، پچھلی آیت بتاتی تھی کہ فرض ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو، فالو کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ فرام یور فاسٹر۔ بات یہاں مکمل ہو گئی تھی کہ اتباع قرآن کی کرنی ہے۔ آگے مزید وضاحت کیا کی جا رہی ہے؟
ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور اولیاء کی، سرپرست کی، سسٹم کی، آئیڈیالوجی کی اتباع نہیں کرنی ہے۔ ایسی بہت آیتیں ہیں قرآن میں۔ سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، مانگے جا رہے ہیں دعا، قرآن میں جواب موجود ہے، فہذا صراط مستقیم فاتبعوا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کو فالو کرو، اور اگر تم اس پہ نہیں چلو گے تو دوسرے راستے تمہیں بھٹکا دیں گے۔ تو سیدھا راستہ بھی آ چکا۔ ہوا کیا کہ دین سمٹ گیا چند عبادات پہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، وہ فرض ہے، کسی حالت میں ان سے انکار نہیں ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو۔ لیکن بقیہ احکامات جس میں پہلی چیز تو سب سے اہم یہ ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن ہم پہ فرض ہے۔ قرآن کو اگر ہم سمجھتے نہیں تو مسلم ہوں گے کیسے؟ مسلم کا مطلب ہے جو اللہ کے احکامات کے آگے جھک گیا، جس نے اپنی ہستی اللہ کو سپرد کر دی۔ حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اسلم، انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کو، اس رب العالمین کا اسلم ہو گیا، سبمٹ کرنے والا ہو گیا، میں نے اپنی ہستی اس کے سپرد کر دی۔ تو معاملہ چند احکامات پہ عمل کرنا نہیں ہے، یہ چیری پکنگ جو ہم نے کی ہے کہ کچھ آیات کو اپنے اوپر فرض بنا لیا، باقی احکامات بھول گئے۔ بہت سارے احکامات، اس وقت نہیں ہے جو میں آپ سے عرض کر سکوں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں جو میں نے سرخ میں دکھائی کہ سب انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا ایک زوم اور بھرم جو ہے کہ قرآن از فار مسلم، اٹس اے بک آف گائیڈنس فار مسلمس، نو، اٹس اے بک آف گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی۔ پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن اس کا طریقہ تھا کہ اس کا میسج اسی طرح پہنچانا تھا جس طرح پیارے نبی نے پہنچایا تھا، اپنی زندگی پہ عمل کر کے، اپنی شخصیت، اپنا کردار بنا کے کہ دیکھو یہ ہے اسلام۔ اب ہم نے اس کتابی کو سمیٹ کے اوپر رکھ دیا، طاق کی نظر کر دیا صحیح معنوں میں، تو وہ کردار کہاں سے آئے گا، وہ اخلاق کہاں سے آئے گا، وہ شخصیتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ابن الحسام اب پیدا نہیں ہوتے، سینا پیدا نہیں ہوتے، ابن سینا کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وہ تربیتیں نہیں ہیں، وہ گودیں نہیں ہیں، وہ مائیں نہیں ہیں جو یہ تربیت دیتی تھی۔ اور جس دن ہر امت میں سے فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے؟ فَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یعنی دس از واٹ از ڈیزائریبل کہ میری آیتوں کا علمی احاطہ کرو، کمپریہینڈ دیم ود یور نالج، اور اگر تم یہ نہیں کرتے تھے تو تم کیا کرتے تھے؟ اب اس سے زیادہ آنکھیں کھولنے والی آیت کوئی ہو سکتی ہے جو علم کی اہمیت اور اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، حصول علم۔ ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے، ان عقل مندوں کا ذکر کر رہا ہے جو لیٹے بیٹھے کروٹ پہ ہر وقت زمین و آسمان کی پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور حکمت کیا ہے؟ اللہ کی ان آیات پہ غور و فکر کر کے اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ معرفت الہی کا ایک ذریعہ ہے، جو رب کے لیے تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کی عظمت کھلتی ہے سامنے، اس کی آیات کو دیکھ کے وہ بنا اس کے نہیں کھلتی۔ اس لیے آنکھیں رکھنے والے اور نابینا ایک نہیں ہوتے۔ تو یہ نمل جو ہے 83 85 جا کے دیکھ لیجیے گا ریفرنس، یہ اس بات کو کہتی ہے کہ یو ریجیکٹڈ مائی سائنس وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج۔ واٹ واز اٹ یو ڈڈ؟ تم دنیا میں کر کیا رہے تھے؟ تم نے میری آیات کا علمی احاطہ بھی نہیں کیا اور ان کو جھٹلا دیا۔ کیونکہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے جھٹلانا۔ کفر کرتے ہیں انکار کرنا، یا ڈھک دیا، چھپا دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ جھٹلانا وہ ہے کہ جانتے ہیں اس چیز کو لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ عمل جو ہے وہ عقیدے سے، یعنی فیتھ ڈز ناٹ کمپلیمنٹ ود ایکشن۔ جو میرا عقیدہ ہے وہ میرے عمل میں نظر نہیں آتا۔ قرآن کی سچائی کو ہم مانتے ہیں، اس کی حقانیت کو مانتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں عمل میں قرآن نہیں آتا، کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں، نہ وہ انتظام کیا ہے۔ گھر میں پیدا ہوئے چھوٹے بچے سے لے کے ان بڑے بچوں تک اکثریت کے گھروں میں قرآن فہمی کا خانہ نہیں ہے۔ تجوید ہے، قرأت ہے، حفظ ہے، فہم نہیں ہے۔
اب یہ آیت میں نے اس لیے رکھی ہے کہ ایمان والوں سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ایمان لانا ایک کمٹمنٹ ہے، بگننگ ہے کہ میں اب مسلم بننا شروع کرتا ہوں اپنے عمل سے، اور جیسے جیسے آپ قرآن پڑھ کے عمل کرتے رہیں گے آپ کے مسلم بننے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ اس لیے میں نے رکھی ہے کہ ذرا سوچئے گا کہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، یہ کافر یا غیر مسلم سے نہیں کہہ رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ ایمان تو لے آئے، تم نے کمٹ کر لیا کہ امن والوں میں سے ہوں میں، اس پہ بھی آپ چوپڑے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا جو مادہ ہے الف میم نون کا، اس کا اہم عنصر جو ہے وہ امن ہے، اور مومن کہا ہی اسی کو جاتا ہے جو امن کا ضمانتی ہو۔ دی گارنٹر آف پیس از کالڈ مومن۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ناموں میں سے المومن اس کا ایک نام ہے، کیونکہ وہ امن کو انشور کرتا ہے۔ یہاں کیا چیز ہے؟ نبی سے اور ہر ریڈر سے قرآن کیا کہتا ہے؟ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ نبی سے بھی کہا جا رہا ہے سب سے پہلے تم خود مسلم بنو۔ قرآن اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، عمل کرتے رہو اس پہ۔ ایک اور آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلم ہو۔ یعنی روزمرہ کی زندگی میں جب آپ قرآن کے احکامات پہ چلتے رہتے ہیں تو اسلام پہ عمل ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی، ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں۔ تو یہاں میری گزارش صرف یہ ہے کہ کوئی پروگریس، یہ پروگریسو گروپ ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی پروگریس بنا قرآن کے نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن یہ نہیں ہے جو ابھی پچھلے دنوں جلوس میں دکھا تھا، جو ایک دن کی ہمیں محبت طاری ہوتی ہے رسول کی۔ امت کے اوپر تو رسول اور اس کا پیغام ہر وقت دماغ میں رہنا چاہیے۔ میرے پیارے نبی نے کیا کہا، ان کا پیغام کہاں ہے، کتنا سمجھ لیا، کتنا عمل کر لیا۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس کا باقاعدہ نظم کریں۔ جس طرح کہیں پہ ہمیں کچھ ممالک میں دکھتا ہے کہ آفٹرنون اسکولس ہیں، ویکینڈ اسکولس ہیں، جس میں اگر ہمارے اسکول سسٹمس میں قرآن کو سمجھانے کا نظم نہیں ہے، اور جو یقیناً نہیں ہے، تو ہم کچھ انتظام اس طرح کا کریں تاکہ قرآن کو سمجھنے کے بعد ہم انشاءاللہ اچھے مسلمان بن سکیں۔ میں آپ کا اور آرگنائزرز کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں کچھ چیزیں قرآن کے تعلق سے رکھوں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ جسٹ ایک منٹ اور لوں گا۔ میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں ہمارے کو اسپانسر جناب فیصل نانا گولا والے کو پلیز ہمارے گیسٹ چیف گیسٹ کو ایک چھوٹے سے تحفے سے نوازیں پلیز۔ ایک مومنٹو ہے ہماری طرف سے اور ہماری اس آڈینس کی طرف سے، زوردار تالیوں کے ساتھ پلیز۔ ایک ورڈز جو تھے ڈاکٹر صاحب کے ٹو بی ویڈ ان گولڈ تھے۔ اینڈ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اینڈ وی آر سو ہائیلی ایلیٹڈ ٹو ہیو یو ود اس۔ تھینک یو سو مچ۔